یہ کہانی ہے اس رات کی جب مکہ شہر پر دہشت کا سناٹا تھا۔ مکہ والو اپنی جان بچاؤ، ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مکہ کی پوری بستی میں خاموشی چھائی تھی، گلیاں ویران اور گھر خالی تھے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اور سبھی اسی فکر میں تھے کہ اس خطرے کا سامنا کیسے کیا جائے، کعبہ کو اور اپنی بستی کو کیسے بچائیں۔ کیونکہ مکہ کی طرف موت کا لشکر بڑھ رہا تھا۔ لیکن رات ڈھل جانے کے بعد صبح جیسے ہی سورج کی کرنوں نے مکہ کی سرزمین کو چھوا تو لوگوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا جو دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہ کہانی ہے غرور کے ٹوٹ جانے کی، یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی، یہ کہانی ہے سورہ الفیل۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے یمن سے۔ وہاں کا بادشاہ تھا ابرہا۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور ہیرے جواہرات سے بھری عمارت بنائی اور اعلان کیا کہ سب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کرنے آئیں۔ میرا یہ حکم ہے کہ آج سے سب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کرنے آئیں۔ لیکن لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی محبت نکالنا ناممکن تھا۔ جب ابرہا نے دیکھا کہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، میں اس کعبہ کو ہی مٹا دوں گا۔ اور پھر وہ دن آیا۔ ابرہا اپنی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا، ہاتھیوں پر سوار فوج جس کا مقابلہ کرنا مکہ کے نہتے لوگوں کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ کے پہاڑوں میں جا چکے۔ بھائی اب تو اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب لوگ اسی فکر میں تھے کہ کعبہ کو کیسے بچائیں، لیکن مکہ کے سردار اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا، کعبہ کی حفاظت خدا خود فرمائے گا۔ اسی پریشانی میں مکہ والوں نے وہ رات گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی ابرہا اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ آگے بڑھو، وہ رہا کعبہ، اور اس نے حملے کا حکم دیا، جلدی چلو حملہ کرو۔ لیکن اس کا سب سے طاقتور ہاتھی جس کا نام محمود تھا آگے بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا۔ ابرہا نے اس ہاتھی کو بہت مارا اور پیٹا، لیکن اس نے کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ اور پھر آسمان میں کچھ دکھا، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہزاروں لاکھوں پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، یہ اللہ کا آسمانی لشکر تھا جو اللہ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ ہر پرندے کے دونوں پنجوں میں اور چونچ میں ایک کنکر تھا۔ پرندوں نے ابرہا کی فوج پر پتھروں کی برسات شروع کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے آگ کے گولے برس رہے ہیں۔ ابرہا کی فوج اس غضب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگی، لیکن پرندوں کے پھینکے ہوئے پتھر ان کے جسموں کو چیرتے ہوئے نکل رہے تھے، اور پل بھر میں ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ابرہا کی طاقتور فوج کو مٹی میں ملا دیا۔ قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو سورہ الفیل میں محفوظ کر دیا۔ آئیے اب سورہ الفیل کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس سورہ کی پہلی ہی آیت مکہ کے ان لوگوں کے لیے سوال اٹھا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ مکہ والو سنو محمد کی شاعری۔ قرآن نے اس واقعے کے ذریعے ان کے سامنے کھلی دلیل پیش کر دی، کیونکہ ابرہا کا انجام مکہ والے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ دوسری آیت میں ہے کہ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اس آیت میں لفظ قید استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے چال، اور لفظ تدلیل کا مطلب ہے سازش۔ سورہ الفیل کی تیسری آیت میں پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے لفظ ابابیل کا استعمال ہوا ہے۔ یہ کسی پرندے کا نام نہیں بلکہ ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ یا گروپس میں آنے والے۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے۔ اس آیت میں سجیل لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے سخت، یعنی وہ پرندے ان پر پکی ہوئی سخت مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے۔ یہ کنکر ابرہا کی فوج کے جسموں کو چیر کر نکل رہے تھے۔ اور آخری آیت ہے، بس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی اللہ نے ابرہا اور اس کی فوج کو اس بھوسے سے بھی بدتر کر دیا جسے جانور چبا کر پھینک دیتے ہیں۔ اس کی کیا ہی حیثیت ہوتی ہے۔ اسلامک اسکالرز کے مطابق سورہ الفیل مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس سورہ کے ذریعے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور قریش کو ان کے انجام سے آگاہ کیا۔ ابرہا کی تباہی کا واقعہ قریش کے لیے نیا نہیں تھا، اس لیے قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے ان کے سامنے ایک مضبوط دلیل رکھ دی جس کا انکار کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ سورہ الفیل مجھے اور آپ سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر مشکلات ابرہا کی فوج بن کر بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارا توکل اس رب عظیم پہ ہونا چاہیے جو پرندوں کے ذریعے ابرہا کی طاقتور فوج کو مٹی میں ملانے پہ قادر ہے۔